پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے ایثار کا جذبہ۔ اس لیسن کا یہ آخری سبق ہے ہمارا۔ جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب عدنان کے دونوں بچے آوارہ تھے اور جب عدنان کا دیوالیہ پٹ گیا تو بچے بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب صرف عدنان اور شیبہ گھر میں رہے۔ زین تو پہلے ہی شیبہ اور اس کے بھائیوں کی نفرت کی وجہ سے بھاگ چکا تھا۔ تو اب ہم یہ پڑھیں گے کہ زین کہاں پہنچا اور عدنان اور شیبہ کا کیا حال ہوا اور آخر اس کا انجام کیا ہوا۔ زین جب گھر سے نکلا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے۔ اس نے قدم کیا بڑھائی کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا۔ تو جب زین گھر سے نکلا اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ جب اس نے قدم آگے بڑھائے، یعنی قدم بڑھانا آگے بڑھنا، وہ آگے بڑھتا گیا تو اس کے لیے راستہ کھلتا گیا۔ وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل مینیجر بن گیا۔ وہ اب ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی تھا۔ جب وہاں ایک فیکٹری میں گیا تو 10 سال کے وہاں کام کرنے کے بعد پہلے وہ مینیجر تھا تو پھر اتنا دولت مند بن گیا کہ وہ ایک رئیس کا داماد بھی تھا، یعنی وہاں کا ایک رئیس تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اس کو دے دیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لمن میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن زین بیٹھا ہوا تھا اپنے پارک میں، لان میں اخبار پڑھ رہا تھا، تو اچانک اخبار میں اس نے ایک لائن پڑھی کہ جس میں لکھا تھا کہ عدنان کی زندگی بچانے کے لیے کوئی ہے جو ایک گردہ اس کو عطیے کے طور پر یا تحفے کے طور پر یا بخشے کے طور پر دے سکتا ہے اور اس کی وہ جان بچائی۔ اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپئے خرچ کر کے بھی ڈنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بھلا عطیے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا۔ زین خبر پڑھتے اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ یعنی اس وقت اتنی رقم، کثیر رقم دے کر کون گردہ خرید سکتا تھا۔ تو زین نے جب ہی یہ خبر پڑھی تو فوراً وہاں سے اٹھا، اپنے سیکرٹری کو ساتھ اٹھایا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا۔ باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا۔ وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں بھرتا رہا۔ جو وہاں پہنچا تو دیکھا اس کا باپ بالکل کمزور ہے، بیمار ہے۔ تو اس نے باپ کو اپنے گلے سے لگایا اور سسکیاں بھرتا رہا۔ سسکیاں بھرنا مجھے رونا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا۔ یعنی زین کو وہ وقت یاد آیا جب وہ چھوٹا تھا، اس کو کوئی سہارا نہیں تھا، ماں باپ دونوں مر گئے تھے۔ تو اس وقت عدنان اور شیبہ نے اس کو سب کچھ دیا، یعنی اس کو لاڈ پیار بھی دیا اور اس کی پرورش بھی کی۔ انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، پرانی یادوں نے اسے نڈھال کر دیا۔ نڈھال کہتے ہیں تھکا ہوا، یعنی پرانی یادیں جب اسے آئی تو وہ اپنے آپ کو کچھ تھکا ہوا محسوس کرنے لگا۔ وہ دو شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوچھتا رہا تھا اب محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے نکل پڑا۔ تو انہیں دیکھنے کے بعد ان سے ملاقات کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا۔ آپریشن کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنا، جراحی کرنا، یعنی
اس کو گردے کی تبدیلی کرنی تھی. زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی. وہ جانتا چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا. یعنی وہ بل بوتا مانے زور، پیسوں کے زور پر وہ خرید سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور دوسرے وہ اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا. سعادت کہتے ہیں خوش قسمتی، یعنی اب اس کی یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے پرورش کرنے والے ماں باپ کو تحفے کے طور پہ اپنا گردہ دینا سعادت سمجھتا تھا، خوش قسمتی سمجھتا تھا. صحتیاب ہونے بعد وہ دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا. اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی. اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ باغ ہو گئی. خاتون کہتے ہیں عورت، یعنی اس کی بیوی ایک نیک عورت تھی. جب اس نے اپنے ساس سسر کو دیکھا تو وہ بھی باغ باغ ہونا مجھے خوش ہونا. زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگا دیا. راہ راست میں سیدھا راستہ، چونکہ وہ بگڑے ہوئے تھے تو زین نے انہیں راہ راست پر لگایا. اپنے رسول سے انہیں اچھے عہدوں پر معمور کرایا. معمور میں مقرر، تو اس نے اچھے عہدے پر اس فیکٹری میں مقرر کیا، اور جو سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے. اب یہ سارے خوشی خوشی دن زندگی گزارنے لگے. اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ آوارہ گردی جو ہے وہ انسان کو خراب کر دیتی ہے، اور جس طرح زین نے اپنے ماں باپ کا احسان چکایا، ہر ایک کو ایسا کرنا چاہیے. شکریہ.